آج بھی بہت سے سیاسی لیڈران نیتا لوگ دوسرے دھرم کے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اسٹیج پر کبھی آتے ہیں تو آپ کا ووٹ لینے کے لیے وہ ٹوپی بھی لگا لیتے ہیں، نماز مسجد میں بھی چلے جائیں گے اور روزہ افطار بھی کر لیں گے آپ کے ساتھ، اور آپ کے منچ پر آ کر قرآن کی آیتیں بھی سنا دیں گے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے دوسری جگہ شرط لگائی ہے، من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا دل کی سچائی کے ساتھ، دل سے یہ کلمہ پڑھا اور دل سے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی ہے، جنت کی چابی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جنت کی چابی مجھے مل گئی تو ہم تو جب چاہیں گے تب جنت کا تالا کھول لیں گے۔ بھائی لا الہ الا اللہ لیجئے، ہم نے پڑھ لیا، جنت کی چابی ہمیں مل گئی، اب ہم تو جائیں گے جنت کا تالا کھولیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب ہمیں نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب لا الہ الا اللہ ہی جنت کی چابی ہے تو اور عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، میں جانتا تھا تمہارے دماغ میں یہ بات آئے گی۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لیس لہ اسنان، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے لیکن اس چابی کے اندر دندانے نہیں ہیں۔ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا چابی جو آپ کے پاس ہوتی ہے، چاہے گھر کی ہو یا موٹر سائیکل کی ہو یا فیکٹری کی ہو، اس چابی کے اندر ہلکے ہلکے گڈر بنے ہوتے ہیں، گڈر دانے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اتنی بڑی چابی ہے تو یہاں دانے، یہاں مطلب گڈھے بنے ہوتے ہیں۔ سمپل چابی سے آپ کا تالا نہیں کھلے گا جب تک گٹر نہیں ہوں گے اس کے اندر، دندانے نہیں ہوں گے اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ چابی تو ہے لیکن سمپل چابی ہے، اس کے گٹر نہیں ہیں، اس کے دانے نہیں ہیں۔ اور جنت کا تالا کھولنے کے لیے اس چابی میں گٹر بنانا پڑیں گے، اس چابی کے اندر دندانے بنانا پڑیں گے، اس چابی کے اندر گڈھے بنانا پڑیں گے، تب تالا کھلے گا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر ایسی چابی کا کیا فائدہ جس میں دانے ہی نہ ہو؟ آپ دے ہی رہے ہیں تو ایسی چابی دیجئے کہ جس کے اندر گڈر بھی ہوں، دندانے بھی ہوں اور ہم تالا کھول سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسنانہ، اس کے دندانے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، یہ اس کے دندانے ہیں۔ جب تک لا الہ الا اللہ کے بعد تم نماز نہیں پڑھو گے، روزہ نہیں کرو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے اور حج نہیں کرو گے، تب تک یہ تالا تمہارا کھلنے والا نہیں ہے۔ جنت کا تالا تبھی کھلے گا جب اس کے اندر یہ 4 دندانے تم بناؤ گے۔ دیکھ رہے ہیں جنت کا راستہ؟ اچھا نماز پڑھنے میں کتنی دولت خرچ ہو رہی ہے، روزہ رکھنے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جبکہ جہنم خریدنے میں تو بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ ایک لاٹری اگر آپ نے خریدی 100 روپے کی تو 100 گئے، ضروری تھوڑی کہ لگ جائے، وہ تو دھول میں لاٹھی ہے، کبھی لگ گئی ورنہ بربادی ہی ہاتھ آتی ہے۔ اور ایک آدمی کی قسمت جاگتی ہے، ہزاروں آدمیوں کی قسمت پھوٹتی ہے۔ تو اسلام کے اندر ہر وہ کام حرام ہے جو تمہیں فائدہ پہنچا رہا اور تمہارے بھائیوں کو نقصان پہنچا رہا۔ یہ سمپل اصول یاد رکھنا۔ سمپل اصول۔ تو دندانے بنائیے اس چابی کے اندر۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں جنت میں جانے والا آدمی، ممات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس آدمی کو اس حال میں موت آئی
جس آدمی کو اس حال میں موت آئی، جس انسان کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھی نہیں بناتا تھا، جو توحید پر مرا، جس کا انتقال توحید پر ہوا، اور جو مرتے وقت تک بھی مشرک نہیں تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، تو یہ کہاں جائے گا؟ دخل الجنہ، جنت کے اندر جائے گا۔ اب سوچو جو بیٹا بیٹی مانگتے ہو مر رہے ہو، کیا ہوں گے؟ بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، اور وہی مر گئے ہوں، کیا ہوگا ان کا حال؟ جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، اور اس کی موت اس حال میں ہوئی، تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ جنت کے اندر داخل ہو۔ کتنا سمپل راستہ ہے۔ ایک راستہ اور بتا رہا ہوں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی بیماری ہے اور بیماری میں حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، بچنے کا کی امید نہیں ہے، موت اس کے قریب ہے بالکل، اور مرنے سے پہلے اس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا، لا الہ الا اللہ، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اس کی زبان سے جملہ نکلا لا الہ الا اللہ، اور مر گیا۔ آخری جملہ جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا، اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں بولا اور انتقال ہو گیا، تو یہ آدمی کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر، کیونکہ اس کا انتقال توحید پر ہو رہا ہے۔ یہ تو صرف لا الہ الا اللہ کے تعلق سے میں نے بتایا، ابھی آگے چلیے، کیسے راستے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ یہ کام کرو تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ آج ہم ان کاموں سے کتنا دور ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بتائیے تو؟ ہم چاہیں تو اس کو اپنا وظیفہ بنا سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا وزن اتنا زیادہ ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کو ایک ترازو کے پلڑے پہ رکھے گا، اور پوری دنیا کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھے گا، اور ترازو اٹھا دی جائے گی تو پوری دنیا کا پلڑا اٹھ جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ اتنا وزن ہے جس کا، آج ہم اس سے دور ہیں۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے ان کے سامنے ایک بات کہہ دی اور اندر چلے گئے۔ کیا کہا؟ آئے میرے ساتھیوں، قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کے اندر قیامت کے دن ان لوگوں میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے، 70,000 گنتی یاد رکھنا۔ دیکھیے اس وقت رات کا 1:40 ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بولوں کہ بیاض حرام ہے، میں بولوں بیاض حرام ہے اور آپ سمجھیں کہ مولانا نے کہہ دیا پیاز حرام ہے۔ یہ نیند کا وقت ہے، اس لیے میں جو بول رہا ہوں صحیح سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت محمدیہ کے اندر سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ؟ 70,000۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی اپنے حجرے میں چلے گئے، حجرے عائشہ میں۔ اب صحابہ کرام کے درمیان بڑی چیمیں گوئیاں ہونے لگیں، آپس میں لوگ کہنے لگے پتہ نہیں کون ہوگا 70,000، 70,000 میں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، قیامت تک تو پتہ نہیں کتنے لاکھ کروڑ لوگ پیدا ہو جائیں گے، ان میں ہمارا شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟
کچھ لوگ کہنے لگے ان میں ہم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم لوگ پہلے کافر تھے بعد میں اسلام لائے، شاید یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو اسلام ہی کی حالت میں پیدا ہوئے ہوں گے اور اسلام ہی کی حالت میں مرے ہوں گے، ان لوگوں میں سے 70,000 لوگ ہوں گے۔ ابھی یہ آپس میں بحث اور مباحثہ کر رہے تھے، چہمیں گوئیاں کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول باہر نکلے، حجرے سے مسجد کے اندر آئے اور آپ نے فرمایا شاید آپ لوگ کنفیوز ہو گئے ہو، شک میں پڑ گئے ہو کہ 70,000 لوگ کون ہوں گے جو جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہمیں ذرا بتائیے تو، اشارہ تو کیجئے، اگر ہم نہیں ہیں تو ویسا بننے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 70,000 لوگ جو جنت کے اندر جائیں گے، سنو نوجوانوں، کیا یہ 4 چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 70,000 لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ میری امت کے کون ہوں گے؟ پہلا، لا یتطیرون، ولا یقطعون، ولا یسترقون، وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ 4 قسم کے لوگ بتائے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔